نوجوان شخص ہو، اس کے والدین آپس میں لڑیں، والدین اگر آپس میں، ماں بھی اس کا باپ بھی آپس میں لڑیں، تو کیا کرے گا؟ وہ دونوں کو گالیاں دے گا کہ کیوں لڑے ہیں آپس میں؟ بچے کا کیا بنتا ہے؟ یا تو کسی کی سائڈ نہ لے یا دونوں کی سائڈ لے، ایسے انداز میں وہ سمجھائے دونوں کو کہ کوئی اس میں ناراض نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے والدہ کا مقام بھی بلند ہے، والد کا مقام بھی بلند ہے۔ تو اب بیٹے کے لیے کیا ہے کہ بیٹا ایسے انداز میں ان کی صلح کرا لے تو بہتر ہے۔ صلح بھی نہیں کرا سکتا تو کم از کم اگر راضی نہیں ہوتے، یا تو جو سمجھدار ہے وہ سائڈ ہی نہیں لے گا، دور رہے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ خود جانیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر بات کرے گا، گفتگو کرے گا تو کسی ایک کی سائڈ نہیں لے گا، اگر بالفرض ایک کی سائڈ لے گا بھی تو وہ بھی اچھے انداز میں دوسرے کو گالی نہیں دے گا۔ اگر کوئی حق پرست بچہ ہو، اولاد ہو بھی، تو اگر وہ کہے کہ جی مثال کے طور پر والدہ حق پر ہیں، والد جو ہیں وہ ناحق پر ہیں، تو وہ بھی اچھے انداز میں بات کہے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ جو ناحق ہے اگرچہ اس میں والد کا قصور ہو بالفرض، تو اب والد کو گالی دینا تو جائز نہیں ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو ایسے ہی ہمارے لیے دونوں ہستیاں محترم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی عظیم ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی عظیم ہے، اور اگر مقام صحابیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں عظیم ہستیاں ہیں۔ ہاں، اگر ان میں سے یہ دیکھا جائے کہ افضل کون ہے تو وہ حضرت علی ہیں، افضل حضرت علی ہیں۔ جیسا کہ والدین میں سے، ماں اور باپ میں سے اگر دیکھا جائے تو افضل والدہ ہے، والد سے بھی زیادہ افضل والدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان دونوں ہستیوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے افضل جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ ان سے افضل بہرحال نہیں ہیں، لیکن اگر جس مسئلے پر جنگ ہوئی تھی آپ دونوں کی، تو اس میں حق پر حضرت علی تھے۔ یہ تمام بزرگوں کا موقف ہے، اور تمام بزرگان دین اسی بات پر قائم رہے ہیں کہ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے۔ خطا کا معنی یہ ہے کہ اجتہادی خطا، اجتہادی خطا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، تو اجتہاد کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں اور اس میں سے ایک نیا مسئلہ اخذ کریں، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ یعنی مثال کے طور پر ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا جس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں واضح طور پر واضح لفظوں میں اگر موجود نہیں ہے، تو اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے جو اصول ہیں انہیں دیکھنا پڑتا ہے، ان کے اندر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد قرآن و حدیث کے جو اصول بتائیں اس کے مطابق مسئلے کا حل پیش کرنا، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اجتہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت مشقت کرنا۔ تو یہ تمام بزرگان دین کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مجتہد تھے، مجتہد تھے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس غلطی پر بھی ایک اجر عطا فرمائے گا۔ اگر وہ صحیح رہا تو 2 اجر ہیں، اگر غلطی ہو گئی تو 1 اجر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ محنت دونوں نے کی ہے، قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کے لیے دونوں نے محنت کی، مشقت کی۔ اب جو حق پر رہا اس کو 2 اجر ملیں گے، جو حق تک نہیں پہنچ سکا کوشش اور محنت تو اس نے بھی کی ہے، اس لیے اسے بھی 1 اجر ملے گا۔ یہی ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور اس کی مثال بھی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ آگے آئے گی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واضح طور پر فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی، ایک غزوے پر بھیجی،
غزوہ خیبر تھا یا کوئی اور غزوہ تھا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جماعت بھیجی نا تو انہیں جس جگہ پر بھیجا تھا اس جگہ کا نام لیا اور فرمایا کہ فلاں جگہ پر آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم مثال دیتے ہیں کہ یہاں سے اگر کچھ لوگ جا رہے ہوں، ہم کہیں جی آپ نے عصر کی نماز سواوے میں جا کر پڑھنی ہے، صحابہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ صحابہ کو بھیجا اس جگہ کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ قافلہ روانہ ہو گیا حضور کے صحابہ کا، راستے کے اندر عصر کا وقت آ گیا، اس جگہ پر ابھی نہیں پہنچے تھے جس جگہ پر جانا تھا، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب حضور کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اسے فروعی اختلاف کہتے ہیں۔ یہ اختلاف کوئی جھگڑے والا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز کا ہو گیا؟ بعض صحابہ کہنے لگے، علمی اختلاف، کہ بعض صحابہ کہنے لگے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ عصر کی نماز اس مقام پر جا کر پڑھنی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنا جلدی جاؤ، راستے میں رکنا نہیں ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت تم وہاں پہنچ جاؤ، یہ معنی تھا۔ اور بعض کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ عصر کی نماز تم نے پڑھنی ہی وہاں ہے، چاہے وقت ہو یا نہ ہو، تم نے نماز وہاں ہی جا کر پڑھنی ہے، لہٰذا ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کا وقت رہے یا نہ رہے ہم نے عصر کی نماز اسی مقام پر جا کر پڑھنی ہے۔ یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب کچھ جن صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اتنے جلدی جاؤ کہ عصر کا وقت تمہیں وہاں آئے اور وہاں تم جا کر نماز عصر کی پڑھنا، انہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، کیونکہ اب راستے میں وقت ہو چکا ہے، وہاں ہم پہنچ نہیں سکے، لیٹ ہو چکے ہیں، تو نماز کیونکہ ہم راستے ہی میں پڑھیں گے، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو ان صحابہ نے وہاں نماز پڑھ لی۔ تو جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں حضور نے حکم دیا کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے، تو بعض صحابہ نے وہاں جا کر نماز پڑھ لی۔ تو بہرحال دو گروہ ہو گئے، انہوں نے اپنی اپنی نمازیں پڑھ لی، کچھ نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے وہاں اپنے مقام پر پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے تو حضور کے صحابہ نے حضور کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے ہاں یہ اختلاف ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم دونوں حق پر ہو۔ اب بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں حق پر ہو، دونوں کی نمازیں بھی ہو گئی، کیونکہ یہ اجتہاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس شخص نے جس طرح سے بھی جس انداز میں سمجھا اسی انداز سے اس نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم جس انداز میں سمجھ لیے ہمارے لیے بات نہیں ہے، کیوں وہ حضور کے صحابہ تھے، وہ مجتہد تھے، یہ باتیں مجتہد کی ہیں۔ جیسا کہ 4 امام مشہور و معروف ہیں، ہمارے امام اعظم علیہ رحمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 4 امام جو ہیں یہ مجتہد تھے۔ ان کے بعد شاگرد بھی ہیں جو مجتہد تھے، یعنی انہوں نے قرآن و حدیث سے ایسے ایسے اصول پیش کیے، اور خصوصاً امام اعظم علیہ رحمہ نے آج تک بھی، اگر امام اعظم حالانکہ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے، اتنے پرانے بزرگ، لیکن اس وقت ایسے ایسے قرآن و حدیث سے اصول بنا کر گئے، کتابیں لکھی کہ آج ان اصول کو دیکھ کر آج نئے سے نیا مسئلہ، جدید سے جدید مسئلہ ان اصولوں کے تحت حل ہو جاتا ہے۔ یہ کمال کر کے گئے ہیں امام اعظم علیہ رحمہ۔ اس لیے امام اعظم کا لقب آپ کو ایسے نہیں مل گیا کہ واقعی آپ امام اعظم ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ